بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے بڑا عجیب سوال کیا۔ ایک شخص کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے اور اسی دن ہی اس کی ماں فوت ہو جاتی ہے، بچے کی ماں فوت ہو جاتی ہے، اس شخص کی بیوی فوت ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ کہ تم جو ہے بچے کی خوشی مناؤ گے یا وفات مناؤ گے؟ اب تو یعنی اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ بھائی 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ وفات بھی ہے، وصال بھی ہے، اور اسی تاریخ کو حضور کی ولادت بھی ہے، تو لہٰذا اب آپ کو چاہیے کہ آپ غم مناؤ نہ کہ آپ خوشیاں مناؤ۔ یعنی ایسے گھر کے اندر ظاہر سی بات ہے وہاں پر صف ماتم بچھے گی، نہ کہ وہاں خوشیوں کی شہنائیاں بجے گی۔ اچھا، اب یہ بظاہر یہ سوال ایسا لگتا ہے اور کیا بات ہے، سوال کمال کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک مغالطہ ہے، اس کو مغالطہ کہتے ہیں۔ وہ مغالطہ کون سے، اس کو آپ سمجھیے۔ مغالطہ یہ ہے، میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ایسا کریں، اس مثال کو تھوڑا سا تبدیل کریں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا اس مثال کو جھوٹ ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے ہاں وفات ہوئی ہے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے، اور اس کے بچے کی ولادت ہو رہی ہے 50 سال یا 100 سال بعد۔ تاریخ وہی ہے، 1 جنوری کو اس کی وفات ہوئی تھی اور 1 جنوری کو جناب اس کی ولادت ہو رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگلے سال جب سالگرہ کا دن آئے گا تو وفات کا دن منائیں گے یا خوشی کا دن منائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے وہ بیچارہ وہ خاموش ہو گیا، وہ یہی کہے گا نا کہ بھئی وفات کو گزرے ہوئے تو اتنا عرصہ ہو گیا، تو آپ کیسے ہو گئے؟ دیکھیے بات یہ، سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ شریعت کا جو مزاج ہے، شریعت خوشیاں بانٹنے کا کہتی ہے، شریعت غم کو پروموٹ نہیں کرتی، خوشی کو پروموٹ کرتی ہے۔ یہ شریعت کا مزاج، اس کی مثال سنیں۔ مثلا آپ دیکھیں تو جیسے ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، انتقال کرنے کے بعد اس کے لیے شریعت مطہرہ کیا فرماتی ہے کہ جناب انہیں وہ 3 دن تک سوگ کرے، اس کے بعد ختم۔ اور ہاں البتہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا، وہ 4 مہینے 10 دن وہ صرف اس کے لیے سوگ ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم۔ اب آپ غور کریں، یعنی شریعت کا مزاج کیا سمجھ میں آیا کہ شریعت زیادہ غم کو پسند نہیں کرتی، لیکن جو خوشی ہے، خوشی کے اندر یہ چیز نہیں ہے، کوئی قید شریعت نے نہیں لگائی، کوئی ایسی جناب حد بندی نہیں کی کہ جناب اب ہاں جو ایک شریعت کی حدود بندی ہے، حد بندی ہے، شریعت کی جو حدود ہے ان کے اندر رہ کر آپ جتنی مرضی خوشی مناؤ، اس سے کوئی منع نہیں۔ اور قرآن مجید برہان رشید اس کی شاہد ہے، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حد بندی اس طرح کی نہیں۔ کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر چاہیے کہ یہ لوگ خوشی کا اظہار کریں، خوشی کریں، اور یہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ یہ مزاج آپ کو اگر سمجھ میں آ گیا کہ شریعت کا مزاج یہ ہے، پھر اس کے بعد کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا کہ جناب یہ 12 ربیع الاول کو میلاد کیوں مناتے ہیں۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات یہ ہے کہ چلیں ہم جو ہے نا ہم میلاد یہ جو مناتے ہیں 12 ربیع الاول، تو صرف 12 ربیع الاول کو تھوڑی مناتے ہیں۔ جیسے ربیع الاول آتا ہے تو جناب آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ہر طرف شہنائیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں، ہر طرف خوشیاں ہوتی ہیں، ہر طرف حضور کے میلاد کے تذکرے ہوتے ہیں، ہر طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نعت خوانی شروع ہو جاتی ہے۔ تو صرف 12 ربیع الاول تھوڑی ہے۔ اور یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب یہ 12 دن کے لیے جناب آتے ہیں اور آ کر جناب یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ اہل سنت کا جو مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم سارا سال ہی حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں، ہم سارا سال ہی حضور کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم سارا سال ہی حضور کی محبت کا پیغام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حضور کی سیرت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغام لے کر آئے اور جو حضور کی بعثت کا جو مقصد ہے ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ یہ کوشش ہے، یہ جو میلاد ہوتا ہے نا یہ
दर हकीकत इसके पीछे एक बहुत बड़ा जो अमल दखल है, जो चीज़ है और जो मकसद है वो यही है। आम दिनों के अंदर लोग उतने मसाजिद में नहीं आते जितने इन अय्याम के अंदर आते। ये एक बहुत बड़ा सबब है। तो इसलिए जिसे ये चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर उसके बाद वो इतराज़ नहीं करता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ये जो तारीख़ विलादत है तो ये 12 रबीउल अव्वल ही है, और 12 रबीउल अव्वल को ही जो है वो हम मिलाद मनाते हैं। और ना सिर्फ इस दिन बल्कि आगे पीछे पूरा महीने ही मिलाद होता रहता है, उसके बाद भी मिलाद होता रहता है।